بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ شرح حدیث۔ ارشاد حدیث کا باعث، اس حدیث کے ارشاد کا سبب کیا ہے اور کب، کس موقع پر اور کیوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ حدیث صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالی عنہم کو سنائی، اس کا واقعہ بہت ہی عجیب اور نہایت ہی عبرت انگیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت جس کا نام کیلا تھا، مگر عام طور پر لوگ اس کو قیس کہہ کر پکارتے تھے، اس عورت کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام دیا۔ قیس نے اس کو یہ جواب دیا کہ جب تک تو مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرے گا، میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آخر اس شخص نے نکاح کے لیے ہجرت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ بات مشہور ہو گئی، چنانچہ صحابہ کرام اس شخص کو مہاجر قیس کہنے لگے، اور یہ شخص اس لقب سے اس قدر مشہور ہو گیا کہ اس کا اصلی نام کسی کو یاد نہیں رہا۔ جب اس واقعہ کی خبر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے اس شخص کو تنبیہ و ہدایت کے لیے دوران خطبہ منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا ثواب تو نیتوں پر موقوف ہے، لہذا جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہی اس کو ملے گا۔ حکایت۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ کی حکایت بڑی سبق آموز اور عبرت خیز ہے۔ مشہور ہے کہ ایک بزرگ کے دو مرید تھے، ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر ایک گھونٹا گاڑ دیا اور دوسرے مرید نے اس گھونٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جب ان بزرگ کو لوگوں نے ان دونوں مریدوں کی حرکتوں سے آگاہ کیا تو وہ صاحب کشف بزرگ تھے، انہوں نے مراقبہ کیا اور اپنے دونوں مریدوں کی قلبی نیت کو دیکھ کر فرمایا کہ سبحان اللہ، دونوں کو ثواب ملا۔ حاضرین نے حیرت سے کہا کہ حضرت، ایک نے تو گھونٹا گاڑا اور دوسرے نے اکھاڑا اور دونوں کو برابر ثواب ملا، یہ کیسے؟ بزرگ نے زور دے کر فرمایا کہ ہاں، دونوں کا ثواب ملا اور دونوں کو بالکل برابر ثواب ملا۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ حیرانی ہوئی تو آپ نے دونوں مریدوں کو بلا کر لوگوں کے سامنے پوچھا کہ کیوں جی، تم نے مسجد کے دروازے پر گھونٹا کیوں گاڑا تھا؟ اس نے کہا حضور، میری نیت تو یہ تھی کہ مسجد لبے سڑک تھی، اونٹ والے، گھوڑے والے، بیل والے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ان لوگوں کا دھیان اپنے جانوروں میں لگا رہتا ہے کہ نامعلوم جانور کھڑے ہیں یا بھاگ گئے ہیں، اور وہ خوب دل لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میں نے وہاں ایک گھونٹا گاڑ دیا تھا کہ لوگ اس میں اپنے جانوروں کو باندھ کر حضور قلب اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ اب بولو، تم لوگ کیا کہتے ہو، بتاؤ اس شخص کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک، ضرور اس کو ثواب ملنا چاہیے۔ پھر بزرگ نے دوسرے مرید سے دریافت کیا کہ کیوں جی، تم نے گھونٹے کو اکھاڑا کیوں؟ اس نے عرض کیا کہ حضور، اس مسجد کے کئی نمازی نابینا ہیں اور اندھیری راتوں میں بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو میں نے اس نیت سے گھونٹے کو اکھاڑ دیا کہ کسی نمازی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ بزرگ نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ کہیے اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے ثواب کا کام کیا ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا کہ یقیناً اس نے بھی ثواب کا کام کیا ہے، لہذا اس کو ضرور ثواب ملنا چاہیے۔ غور فرمائیے کہ دونوں مریدوں کا عمل ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے، مگر چونکہ دونوں کی نیتیں اچھی تھیں اس لیے دونوں کو برابر ثواب ملا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نیت خالص اپنی رضا کے لیے کر دے،
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔